بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے کہ ہر احباب کو اس چیز کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں کتنا ذلیل و رسوا ہو چکا ہوں، یہاں پہ نہ میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی میری عزت ہے۔ الحمدللہ آج کے موکل کی جو حاضری ہے وہ ان دو چیزوں سے ہی رب کے حکم سے نوازتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کو عزت عطا فرماتا ہے۔ نمبر دو، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کو حل کرتا ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ سب احباب کے سامنے یا عزیز و جل جلالہ کے نقوش بنے ہوئے ہیں چار: آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ جو احباب آتشی ہے وہ آتشی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے، جو بادی ہے وہ بادی نقش لکھ کے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو آبی ہے وہ آبی نقش لکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو خاکی ہے وہ خاکی نقش لکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جو مین چیز ہے ہماری، جس کی طرف ہم لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو، کہ رب عز و جل کے نام مبارک آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 8 میں آج آپ کو وظائف اور عملیات بتایا جائے گا کہ یا عزیز و جل جلالہ کا نقش مبارک کیسے پر ہوتا ہے، اور اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کون سے احباب کون سا نقش لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بندے کا نام آتشی لائن میں آ رہا ہے، آتشی خانے میں آ رہا ہے، تمام بندے جتنے بھی 7 سے 8 لفظ ہیں اگر وہ آتشی میں آ رہے ہیں تو وہ آتشی نقش کا استعمال کریں گے۔ بادی میں آ رہے ہیں تو بادی نقش کا استعمال کریں گے۔ آبی میں آ رہے ہیں تو آبی نقش کا استعمال کریں گے۔ اگر خاکی میں آ رہے ہیں تو خاکی نقش کا استعمال کریں گے۔ یہاں پہ اپنے اپنے نقوش استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں، نہ کہ آپ نقش لکھنے کے بعد بھی وہ معاملات حل نہ ہوں، تو پھر نقش لکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ عادات جو آپ کے اسکرین کے سامنے ہیں یہ اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ آپ احباب کو ان کی سمجھ آ جائے، ان کی سمجھ آ جائے۔ اب یا عزیز و جل جلالہ جو لفظ مبارک ہے، رب عز و جل کا نام مبارک، یہ کیسے کام کرے گا، یا پھر کون کون شخص اس کو کس کس طرح استعمال کریں گے، یا اس کی موکل کی حاضری کیسی ہوگی، یہ آپ ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ احباب اس موکل کی حاضری کر کے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بخوبی انجام دے سکیں۔ آج یہاں پہ بات ہوگی کہ کسی بہن بھائی کو اپنے نام کا موکل کا عمل بنانا ہو، پری کا عمل بنوانا ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح کسی اور چیز کا خاص طور پہ عمل امزاد بنوانا ہو تو وہ عمل ہم بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ جتنا علم رب نے عطا کیا ہوا ہے پورے وثوق کے ساتھ الحمدللہ وہ آپ کو بنا کے دیں گے۔ ہر کتاب میں ہر جگہ نقش بنانے کا طریقہ یہی ہے، مگر کوئی احباب دائیں سے نقش نقوش شروع کر رہے ہیں، کوئی بائیں سے شروع کر رہے ہیں، فرق اتنا ہے بس، باقی کوئی فرق نہیں ہے نقوشوں میں۔ کوئی دائیں سے شروع کر رہے ہیں، کوئی بائیں سے شروع کر رہے ہیں۔ جتنی جس کی محنت ہے اس حساب سے وہ شخص اپنے نقوش کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نقوش دائیں سے شروع ہوں یا بائیں سے شروع ہوں، نقوش ہی ہے، مگر آپ اگر ہمارے ساتھ ٹچ ہیں تو جس طرح ہم بھر رہے ہیں یہ نقوش بہتر ہے۔ آج ہم بات کریں گے یا عزیز و جل جلالہ کے حوالے سے، یہ خاکی لفظ ہے اور 94 سے کل عدد ہیں، 94 اس کی کل عدد ہیں۔ اب جو کسر ہے وہ 1 سے لے کر 6 خانے تک ہم نے ایک لفظ بیچ میں ڈیلیٹ کرتے جانا ہے اور ایک لکھتے جانا ہے، ایک کھاتے جانا ہے اور ایک لکھتے جانا ہے، ایک ختم لفظ کرتے جانا ہے اور ایک لکھتے جانا ہے۔ اب کیسے ہم ختم کریں گے؟ اور کسر 6 سے 7 خانے میں 2 کی ہوتی ہے، ہر بار 2 کی نہیں ہوگی، 6 سے 7 میں، یہ بھی آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ ہر جگہ جا کے 6 سے 7 خانے میں کسر نہیں ہوگی، 100 میں سے 60% میں ہوگی، 40% میں نہیں ہوتی ہے، مگر جو ہم بتایا جا رہا ہے اس حساب سے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ آپ احباب کو پتہ چلے۔ یا عزیز و عین جو ہے وہ خاکی ہے، کسر 1 خانے سے 6 خانے تک 1 کی ہے، اور آگے 6 خانے سے 7 2 کی کسر ہے۔ کل عدد کتنی ہے؟ 94۔ 94 میں سے مائنس کیے 24 تو پیچھے کیا بچا؟ 70۔ اب 70 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کرنا ہے، 3 پہ تقسیم کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا بچے؟ 23۔ اب 23 کو ہم نے جو خاص کام ہم نے 23 کے ساتھ کرنا ہے وہ نقش بھرنا ہے۔ ابھی 23 3 بار تقسیم ہو رہا ہے 70 کے اوپر، جو بیچ میں عدد رہ رہا ہے
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا، یعنی کہ وہ 33% کچھ رہ رہے اس کو ٹینشن نہ لیں آپ فی حساب سے. اس لیے آپ 223 کو ہم اٹھاتے ہیں، 70 3 پہ تقسیم کیا تو 23 آئے، 23 آیا. اب 23 کا ہم نقوش بھریں گے. ہاکی چال ہمیشہ نیچے والے خانے درمیان والے حصے سے شروع ہوتی ہے. اب 23 کا نقوش بھرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے 23 کہاں لکھا ہوا ہے. 23 کہاں ہے؟ 23 اور اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ 24. 24 نہیں ہے تو 25 ہے. 25 کے بعد 26 آنا چاہیے، 26 نہیں ہے، 27 ہے. 27 کے بعد 28 آنا چاہیے، 28 نہیں ہے، 29 ہے. 29 کے بعد 30 آنا چاہیے، 30 نہیں ہے، 31 ہے. 31 کے بعد 32 آنا چاہیے، 32 نہیں ہے، 33 ہے. 33 کے بعد جو چھٹا خانہ آ گیا ہے، 33 کے بعد کیا آنا چاہیے؟ 34 اور 35. دو لفظ یہاں پہ 6 والے خانے اور 7 والے خانے کے درمیانی حصے میں ختم ہو جائیں گے، کسر ہو جائے گی. 33 34 35 نہیں ہے، 33 ہے، 34 نہیں ہے، 35 نہیں ہے. آگے آ گیا 36 یعنی کہ 36. 37 نہیں ہے، پھر یہ 7واں خانہ شروع ہو جاتا ہے. 37 نہیں ہے، 38 ہے. 39 نہیں ہے اور 40 ہے. یعنی کہ 1 سے لے کر 6 تک ایک ہی کسر ہے. 6 سے لے کر 7 والے خانے میں 33 سے لے کر 36 تک 2 کی کسر ہے. پھر اس کے آگے 7ویں خانے سے آگے 8واں اور 9واں خانہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں پھر ایک ہی کسر آ رہی ہے. یہ آپ کا نقش پر ہو گیا. یا عزیز و جل جلالہ کا نقش مبارک پر ہو گیا، جو آپ نے بنا لیا، سن لیا. یہ نقش پر کرنے کا طریقہ ہے. اب کوئی احباب کہتا ہے یا عزیز و جل جلالہ کے موکل کی حاضری بھی کی جائے، تو جن کا نام آئین سے پڑھ رہے ہیں وہ اس کو بخوبی حاضری کر سکتے ہیں موکل کی. مگر باقی جتنے بھی احباب ہیں وہ نقوش سے 100% فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو بھی کام لینا ہے آپ نے، ٹھیک، کسی کے بارے میں لینا ہے، پیچھے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھیں. اگر ہوا والا نقش ہے، بندہ ہوا والا ہے، بادی ہے تو اس کو لٹکا دیں. آبی ہے تو پانی میں ڈپ کرا دیں. اگر خاکی ہے تو زمین میں دفن کرا دیں. آتشی ہے تو آگ قریب کہیں دفن کرا دیں، اس کا کام ہو جائے گا. مگر کوئی چلا کرے گا اس موکل کا حاضری کا یا عزیز و جل جلالہ کو، تو احباب کو چاہیے، یہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. 7 دن کا عمل ہے چلا کشی کا. ہمیشہ یاد رکھنی ہے تعداد آپ نے 1.25 لاکھ پڑھنی ہے، بے شک وہ 2 دن میں کیوں نہ پڑھ لیں. اب 1.25 لاکھ تعداد ہے، 7 دن کا ہم نے اس پہ تجربہ کیا ہوا ہے، تو 7 دن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ 7 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے. ہر دوسرے دن 1.25 کلو گوشت کی نیاز دینی ہے. اور چلا کشی کا وہی طریقہ عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے. 7 دنوں میں ڈیوائڈ کریں، 5 میں کریں، 3 میں کریں، 11 میں کریں، 21 میں کریں، یا پھر 41 میں کریں. ڈیوائڈ ہو گیا. اب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. وضو کریں گے. اکیلا کمرہ، اکیلی چھت، اکیلا سین ہونا ضروری ہے. شور و غل نہ ہو. خوشبو لگا لی، وضو ہو گیا، جانماز کے اوپر بیٹھ کے تو کرسی 4 کل شریف پڑھ لی ایک دفعہ. کوئی پال پرہیز نہیں ہے، جلالی جمالی پرہیز کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ ہے کہ عمل کے دوران، یعنی کہ عمل رات کو شروع کرنے 8 بجے، تو 6 بجے جو بھی آپ نے کھانا ہے وہ کھا لے. 2 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے. اب آپ نے پڑھنا شروع کر لینا ہے یا عزیز و جل جلالہ کو. 3 دفعہ کہیں گے یا عزیز و جل جلالہ، یا عزیز و جل جلالہ، یا عزیز و جل جلالہ. اس کے بعد یا عزیز و، صرف عزیز و عزیز و عزیز و عزیز و عزیز و. یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ جتنا ڈیوائڈ کریں گے تعداد کو، اس حساب سے دن آپ کے کم یا زیادہ بڑھ جائیں گے. مین چیز ہوگی 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پورا کرنا. اب جیسے 1.25 لاکھ مرتبہ پورا ہوگا 7 دنوں کے اندر، جب 6 دنوں میں یا 7 دنوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے. اب آپ نے ہر دوسرے نے گوشت کا صدقہ دیتے رہنا ہے. بہت سارے احباب کہتے ہیں اگر وضو ٹوٹ جائے دارے میں پھر کیا کریں گے؟ وضو ٹوٹ جائے تو یہ کام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو. یہ 4 لفظ پڑھ کے بسم اللہ کا پڑھ کے دارے کے بعد پاؤں رکھیں اور جا کے وضو بنائیں. پھر یہی پڑھ کے دوبارہ دارے کے اندر انٹری کریں. بیٹھ کے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا عمل 1000 مرتبہ ہوا تھا، تو اس سے آگے آپ نے پڑھنا شروع کر لینا ہے. یہ آپ کا ہونا چاہیے. اور خوشبو جب آپ عمل شروع کریں دن میں بھی آپ کے ساتھ خوشبو آنی چاہیے. منہ کھارے اور شرما، یہ جو جنات ہوتے ہیں جو خوشبو کھاتے ہیں، یہ خوشبو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ کا 7واں دن آ گیا، 7واں دن آ گیا آپ کا، تو انشاءاللہ کے حکم سے یہ موکل کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گی. اور آپ جیسے عمل ختم کریں گے وہیں پہ بیٹھ کے 3 سے 4 منٹ
آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، بس تصور کریں کہ موکل حاضر ہو رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، ساتھ میں عزیز ہو عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز و جل جلالہ یا عزیز و جل جلالہ، آپ پڑھ رہے ہیں آہستہ 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 آواز میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ رب کے حکم سے یہ موکل حاضر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ موکل حاضر نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ موکل حاضر نہ ہو تو پھر آپ کسی بھی نابالغ بچی یا بچے، مرد خواتین بڑے بھی اوپر عمل کر سکتے ہیں، وضو میں آپ بھی ہوں، اس کے اوپر دم کریں گے تو وہ یہ یا عزیز ہو جل جلالہ 94 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ موکل حاضر ہو جائے گا، انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا، یہ گارنٹی ہے اس چیز کی انشاءاللہ۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، یہ آپ کی بات بالکل بجائے، پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اب فائدہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے دینا ہے؟ ذرا اپنے گربان میں جھانک کے دیکھتے ہیں ذرا کہ فائدہ ہمیں خود کیوں نہیں ہو رہا۔ خود سے خود اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے، میں 5 دن کا عمل پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے صدقہ دیا ہے، نیاز دی ہے، گوشت دی ہے، نیاز ٹھیک ہے نہیں دی۔ آپ مہمان کو بلا رہے ہیں تو کھانا ہی نہیں دے رہے تو فائدہ نہیں ہے۔ پھر مہمان کو میں نے خوشبو دی ہے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اگربتیاں وغیرہ لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں تاکہ اس مہمان کو خوشبو آئے، نہیں جی خوشبو بھی نہیں لگائی جی۔ اب دن بھر جو موکل کا عمل پڑھنا تھا رات کو وہ دن بھر میں نے پڑھا ہے، نہیں جی دن میں تو کوئی نہیں پڑھا، بتایا ہی نہیں کسی نے، دن بھر بھی آپ نے یہ عمل پڑھتے رہنا یا عزیز ہو رات کے علاوہ بھی۔ اب جب آخری دن ہو جاتا ہے موکل کی حاضری نہیں ہوتی ہے تو پہلے بتانے والا ہی غلط ہے۔ خدا کے بندوں ہر نام کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے موکل ہوتے ہیں، ابھی آئین الگ لفظ کریں تو اس کے ساتھ بھی اپنے موکل ہیں، عزیزوں کے ساتھ بھی اپنے موکل ہیں، 94 موکل عدد بنتے ہیں تو 94 موکل بنتے ہیں ان کے۔ یہ اسی طرح چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں، مگر آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ، ویڈیو ہماری دیکھتے رہے کرا کریں وظائف اور عملیات میں، تاکہ آپ احباب اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مین چیز ہوتی کیا ہے کہ آپ وہ گائیڈ کرنے والے بندے نہیں ہیں، اچھے بندے نہیں ہیں، ہم اپنی تعریف نہیں کریں گے، مگر آپ کے ساتھ جو نقوش شیئر کیے جاتے ہیں انتہائی وثوق کے ساتھ الحمدللہ شیئر کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ احباب کو کسی وقت بھی جہیں بھی جا کے لکھے تو فائدہ 100% حاصل ہو۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی یا عزیز و جل جلالہ خاکی لفظ مبارک کے اوپر وہ آپ سے تفصیل سے شیئر کر دی گئی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور سامنے گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ یہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، نمبر ہم نے آپ کو واٹس ایپ دے دی ہے، آپ رابطہ کریں گے، آپ کے جو بھی کام ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوں گے۔ خدا حافظ۔ وظائف اور عملیات۔